بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس دور میں کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو یا نیا سننے کو مل ہی جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک دلچسپ واقعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں آیا کہ ایک یہودی نے ایک نئی مخلوق کو ایجاد کر دیا۔ ہوا کچھ یوں ناظرین کہ ایک یہودی تھا، وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بار بار بحث و مباحثہ اور تکرار کرتا تھا اس موضوع پر کہ کوئی وجود خدا بھی ہے یا کوئی اللہ بھی ہے، کوئی خلق کرنے والا بھی ہے۔ وہ بحث یہ کرتا تھا کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا معدنیات کی حرکت سے وجود میں آئی ہے۔ اسے کوئی بنانے والا یا خلق کرنے والا نہیں ہے۔ کسی نے زمین نہیں بچھائی، کسی نے آسمان کا شامیانہ نہیں سجایا، کسی نے زمین کے سینے پر پہاڑ نہیں رکھا، بلکہ یہ خود بخود سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ اس بات پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے مباحثہ اور تکرار کرتا اور بدلے میں کچھ بھی دلائل پیش نہیں کرتا، بلکہ امام خود اسے دلائل پیش کرتے کہ سنو، تم اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ تم یہ تو کہتے ہو کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے، اور یہی بات کرتے ہو کہ یہ دنیا، یہ کائنات معدنیات کی حرکت سے وجود میں آئی ہے۔ یہ تو مانتے ہو کہ معدنیات کی حرکت سے وجود میں آئی ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ ان معدنیات کو حرکت میں لانے والا بھی کوئی ہے؟ بار بار شکست کھا کر امام کی بارگاہ سے چلا جاتا اور دل میں سوچتا کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے امام کو جواب دے سکوں یا امام کو اپنی بات منوا سکوں۔ بار بار امام کے سامنے شرمندہ ہو کر چلا جاتا اور پھر دوبارہ آتا، پھر امام سے دلائل ملتے اور پھر امام کی بارگاہ سے چلا جاتا۔ ایک دن اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج تو کچھ ایسی دلیل لے کے جاؤں گا جس سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو میری بات ماننا پڑے۔ اس یہودی نے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے ایک گھوڑے کے پیشاب اور لید کو ایک بوتل میں جمع کر کے اس نے اوپر سے ڈھکن بند کر کے اس بوتل کو دھوپ میں رکھ دیا کچھ دنوں کے لیے۔ جب اس بوتل میں ایک مخلوق بن گئی، کچھ کیڑے پیدا ہو گئے، تو اس بوتل کو لے کر امام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر دعویٰ کرنے لگا، دیکھیں یا ابن رسول اللہ، آپ کہتے ہیں نا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، تو دیکھیں یا ابن رسول اللہ، میں بھی ایک خالق ہوں، یہ مخلوق کو میں نے خلق کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرائے۔ اس نے تو دل میں یہ سوچا ہوا تھا کہ شاید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مجھ سے یہ کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کوئی خالق نہیں ہو، بلکہ تم نے گھوڑے کے پیشاب اور لید کو بوتل میں بند کر کے کچھ دن دھوپ میں رکھا، اس وجہ سے اس میں کیڑے پیدا ہو گئے، کیڑے بن گئے، مخلوق بن گئی۔ لیکن اسے کیا پتہ تھا جو سامنے بیٹھا ہے وہ کوئی عام شخص نہیں یا عام ہستی نہیں، بلکہ حجت خدا ہے، محمد علی کا بیٹا ہے اور مسجود علم ہے۔ اور پھر جب مولا مجھ سے کہیں گے کہ تم نے اس گھوڑے کے پیشاب اور لید کو ایک بوتل میں جمع کر کے یہ مخلوق بنائی ہے، تو آگے سے میں یہ دلیل پیش کروں گا کہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں، اس دنیا کو خلق کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایسے ہی معدنیات کی حرکت سے مارز وجود میں آئی ہے۔ تو میں مولا کو یہ دلیل پیش کروں گا اور مولا میری بات کو مان جائیں گے۔ جبکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اپنی ٹیک کو چھوڑا اور امام نے اس شخص کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، کیا تم اپنی بات پر اٹل قائم ہو کہ تم اس مخلوق کے خالق ہو؟ اس نے کہا، ہاں یا ابن رسول اللہ، میں اپنی بات پر اٹل قائم ہوں کہ میں اس مخلوق کا خالق ہوں۔ امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا، پھر تم سے ایک مرتبہ پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تم اپنی بات پر اٹل قائم ہو کہ تم اس مخلوق کے خالق ہو؟
اور مطمئن ہو کہ آگے سے وہ شخص کہتا ہے ہاں یا ابن رسول اللہ، میں اس بات پر اٹل قائم ہوں کہ میں ہی ان کا خالق ہوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے کہا اگر تو ان کا خالق ہے تو پھر بتا ان میں سے نر کتنے ہیں، ان میں سے مادہ کتنے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس شخص کے رنگ اڑ گئے اور پریشان ہو کے دل میں سوچتا ہے میں نے تو یہ بات سوچی ہی نہیں تھی کہ یہ شخص مجھ سے کوئی ایسا سوال کرے گا۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ جعفر صادق کی جان ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے نر کتنے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے مادہ کتنے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں ان کی خوراک کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں ان کا حال کیا ہوگا، ان کے معاملات کیا ہوں گے، یہ کتنی دیر زندہ رہیں گے اور کب مریں گے، ان کے مرنے کا وقت اور کیسے کیسے مریں گے، یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ لیکن اگر اتنا کچھ جاننے کے بعد جب میں جعفر صادق اللہ نہیں تو خالق کیسے ہو گیا؟ امام کا جواب سن کر وہ شخص انتہائی حیران ہوا اور حیران ہو کے کہتا ہے باخدا باخدا باخدا، اس شخص کے اس جواب سے میں بہت پریشان ہوا، مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ شخص اتنا حسین جواب دے گا۔ اور یہ بات سنتے ہی اس شخص نے ایمان لایا اور کلمہ حق پڑھا اور امام نے اسے کلمہ حق پڑھایا اور پھر اس نے خوشی خوشی اقرار توحید و نبوت اور امامت کیا۔ تو سامعین و ناظرین، آج کی یہ گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔